الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج ہم شمع اسلام پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ سرفراز مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہوگا، اور قربانی کے جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علامہ سرفراز مدنی صاحب ان کے جوابات پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں علامہ سرفراز صاحب کو، تو کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سوالات کا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے علامہ سرفراز مدنی صاحب، تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں کہ آج ہم جو سوالات علامہ صاحب سے پوچھیں گے وہ قربانی کے حوالے سے ہوں گے کہ عید بقر آ رہی ہے، اور اس میں جو قربانی کے مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گوشگزار کریں گے۔ اور آپ بھی کوئی اگر سوال کرنا چاہیں قربانی کے حوالے سے، تو کمنٹس کے ذریعے آپ اپنا سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ تو علامہ صاحب، ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ پروگرام کیا تھا، تو اس میں قربانی کی کچھ شرائط پیش کی تھی کہ قربانی کی کیا کیا شرائط ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ہو اس کی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، کس طرح کا جانور ہو، پلیز اس بار میں روشنی ڈال دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے،
اور ہمارا آنا اور یہاں پر علم دین سیکھنا اور سکھانا اپنی برگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ تو رستم علی بھائی نے آج جو سوال کیا ہے کہ قربانی کے جانور کے حوالے سے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، تو سب سے پہلی بات تو قربانی کے جانور کے اندر اس کی عمر کا جو ہے وہ تقاضا ہوتا ہے۔ جو شریعت نے ایک لمٹ رکھی ہے کہ اس جانور کی عمر جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، تو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا جائے گا، اور پھر مخصوص جانور ہیں جو ہم قربانی میں دے سکتے ہیں، وہی جانور ہونے چاہیے، اور پھر ان کی مخصوص عمریں ہیں، ان عمروں کے مطابق وہ ہونے چاہیے، اور پھر ان کو مخصوص انداز میں جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہو اللہ کی راہ میں، تو وہ قربانی ہوگی۔ جیسے اس میں وضاحت کرتا چلوں تو مخصوص جانور سے مراد جیسے بکری، بکرا، اور اس کے اندر آپ بھیڑ، دمبا وغیرہ سب شامل ہو جائیں گے، اور اسی طرح جیسے گائے ہے، اور گائے کے اندر آپ بھیل اور بھینس یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی، اور اسی طرح اونٹ، اس میں آپ اونٹنی اور نر و مادہ دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ 3 قسم کے جانور ہیں کہ جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات ان کی عمر کی آ جاتی ہے۔ جس طرح اونٹ ہے، تو اونٹ کے اندر جو ہے نا وہ 5 سال کی عمر کا ہے، 5 سال کی عمر کا اونٹ ہوگا تو اس کی قربانی ہو سکے گی۔ اگر اس سے 1 دن بھی کم ہے تو اب اس کی قربانی نہیں لگ سکتی، اس کو قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح گائے ہے، تو گائے کے اندر 2 سال کی عمر کا ہونا شرط ہے، کہ اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو گائے ہو، بھینس ہو یا بیل ہو، تو اس کے جنس سے جو بھی ہو تو اس میں جو ہے 2 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، آپ نر و مادہ دونوں اس میں شامل ہیں، تو ان کی عمر کے اندر 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اب اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ شریعت نے ایک جو ہے وہ لمٹس دی ہیں، اور جانوروں کو بھی مخصوص کیا اور ان کی عمروں کو بھی مخصوص کیا۔ تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، تو ہم شرع کی حکمتوں کو عقل کے اوپر جو ہے وہ نہیں پرکھ سکتے، تو جو شریعت نے کیا وہ ہمیں اس چیز پہ ماننا پڑے گا۔ ہاں آپ دیکھیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیڑ کا یعنی دمبے کا ایک جو ہے بچہ وہ 6 ماہ کا جو دکھنے میں جو ہے وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی اجازت دی ہے۔ تو اب اس وجہ سے علماء نے یہ بیان کیا کہ اگر بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا بھی ہو اور وہ دکھنے میں یعنی اتنا فربا ہو، اس کی صحت اتنی اچھی ہو، اس پہ گوشت اتنا اچھا ہو کہ وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو یہ صرف اس کے اندر ہے، بکرے کے اندر یہ شرط نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ اس کے اندر ہے، یعنی بھیڑ کے اندر، دمبا یا بھیڑ، ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو جس کے 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا تندرست ہو، اتنا تگڑا ہو کہ وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، تو اب وہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ باقی جتنی عمریں بیان کی گئی ہیں ان کے مطابق ہی ہمیں کرنا ہوگا۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ ان کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے بیان کے اندر پچھلے ہفتے میں سنا تھا کہ عیب کس چیز کا نام ہے، عیب کس کو کہتے ہیں، اور کون کون سے عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوگی، یہ ہم نے وضاحت کے ساتھ سنا تھا۔ مزید اگر آپ اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عیب جو ہے نا وہ کس قسم کا ہے۔ تو عیب کی اجمالی طور پر جو ہے نا میں نے ایک تعریف کر دی تھی کہ عیب وہ ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ میں تاجروں کے ہاں چیز کی قیمت کو کم کر دے۔ تو جیسے جانور ہے تو جانور کی قیمت جو ہے تاجروں خریداروں کی نظروں میں جب کم ہو جائے گی تو کوئی ایسا عیب جو ہوگا جو قیمت کو کم کرے گا تو اس کو عیب شمار کیا جائے گا۔ تو جو چیز قیمت کو کم نہ کرے تو وہ عیب شمار نہیں کی جاتی، جیسا کہ اس کا خصیب ہونا اور یا پیدائشی سین کا نہ ہونا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی کہ اس کی قیمت میں کمی کا سبب بنے، تو اس وجہ سے ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو جانور میں یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہے، ایک عمر کا ہونا، جانور کا مخصوص ہونا، اور عیب سے پاک ہونا، اور پھر اگلا سٹیپ تو اس کے ذبح کرنے کا آ جاتا ہے۔
تو وہ تو ذبح کرنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس انداز سے ذبح کرتا ہے۔ جی یہ وضاحت اس آپ کے سوال کی میں ہے کافی ہے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے سوال کیا تھا کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ اونٹ کی عمر 5 سال، جی علامہ صاحب ایسا ہی ہے؟ کم بالکل از کم ایسے ہی ہے۔ کم از کم نہیں بلکہ 5 سال پورے ہونے چاہیے، ایک دن بھی 5 کم سال ہو تو وہ ہاں قربانی اس کی نہیں کی جا سکتی۔ نہیں اور کی۔ گائے بیل کی جو ہے وہ 2 سال، اگر اس سے جی ایک دن بھی کم ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور جو بکری، بکرا، دمبا، بیڑ کچھ بھی ہے تو اس کی عمر کا تعین 1 سال ہے، 1 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ کوئی ایسا جانور ہو کہ جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، اس میں گوشت اس طرح ہو، اتنا ہو کہ وہ کم از کم 1 سال کے جانور کا ہوتا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی علامہ صاحب؟ نہیں وہ صرف نا بھیڑ اور دمبا کے اندر ہے۔ بھیڑ اور دمبا، بکری ہاں یا بکرے میں نہیں؟ ہاں بکری بکرے میں نہیں ہے وہ بھی۔ ٹھیک ہو گیا، باقی کی جو جتنے بھی جانور ہیں ان کی جو ہے ایج کے حساب سے ہوگا۔ اب علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اونٹ ہے، اونٹ جی میں کتنے حصے ہوں گے، گائے میں کتنے حصے ہوں گے، اور بکرے وغیرہ میں کتنے حصے ہوتے ہیں جو، اور کس کس کا وہ حصہ ہوتا ہے؟ پلیز اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس کے اندر دیکھیں اونٹ اور جو گائے ہے نر مادہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، تو ان کے اندر 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے اندر شریعت نے 7 حصوں کی اجازت دی ہے کہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، حصہ اس میں لے سکتے ہیں۔ اور باقی جو ہے جہاں تک بکرا یا دمبا، بھیڑ، ان میں ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک شخص کی طرف سے یہ ایک ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ گائے اور اونٹ کے اندر جو ہے وہ 7 حصے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یعنی اونٹ اور گائے میں 7 حصے ہوں گے، 7 بندے قربانی کا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور جی بکرے یا بھیڑ دمبے میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ اب علامہ صاحب یہ وضاحت فرمائیے گا کہ جو 7 حصے ہوتے ہیں، لگتا ہے علامہ صاحب سے ہمارا جو ہے وہ رابطہ منقطع ہوا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علامہ صاحب بھی دوبارہ ہمیں جوائن کر لیں گے۔ تو یہ بات چل رہی تھی قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کن کن جانوروں کی جا سکتی ہے اور ان کی عمریں کیا کیا ہوتی ہیں۔ تو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو اونٹ ہے اس کی عمر کم از کم بلکہ پوری 5 سال ہونی چاہیے، اس میں ایک دن بھی اگر کم ہو تو بھی اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر جو ہے وہ گائے ہے تو اس کی عمر 2 سال ہے، اور بھیڑ بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ تو جی اب علامہ صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر جی قربانی جو ہے یہ ہم جو کی جاتی ہے، اکثر لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پچھلے سوال یہ سوال کیا گیا تھا جو ہے لاسٹ پروگرام میں بھی، لیکن آج دوبارہ وہی ایک سوال آیا ہے کہ اگر فرض کر لیں یہاں پہ لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم عید کی نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہم جی قربانی جو ہے یہاں پہ کر رہے ہیں یا پاکستان میں کر رہے ہیں، تو اس کا کیا حساب ہے؟ اس کی شریعت کس حد تک اجازت دیتی ہے، اور کیا اس کا شریعت کیا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس میں شریعت جیسے میں نے پچھلے سوالات میں بھی پچھلے ہمارے پروگرام میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ جہاں پہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے پاکستان میں اپنے کسی کو وکیل بنا دیا ہے، تو چونکہ وکیل بنانا وہاں ضروری ہوتا ہے، جب آپ نے وہاں وکیل بنا دیا ہے وہ آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو وہاں جب عید کا وقت ہو گیا ہے اور لوگوں نے عید کی نماز ادا کر لی ہے، تو اب وہاں پہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں اس جس کی طرف سے قربانی ہے اس کا لحاظ رکھ کر اگر دوسرے دن کیا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید عید کی نماز ادا نہیں کی تو اب قربانی کر سکتے، یہ غلط ہے کہ عید کے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کریں، کیونکہ بعض لوگ ہیں جو قربانی تو ان پہ واجب ہوتی ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتے، عید کی نماز نہیں پڑھتے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی قربانی میں کوئی فرق پڑے گا، قربانی ان کے اوپر پھر بھی واجب ہی رہے گی۔ ہاں وقت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب قربانی کا وقت ہے طلوع آفتاب سے لے کر، یعنی جب طلوع آفتاب ہو گیا تو اب اس کے جو ہے نا بعد جو مستحب وقت شروع ہو جاتا ہے وہاں سے لے کر تو یہ یعنی 10 ذی الحجہ ہے، اور اب اس طرح 12 ذی الحجہ کی عصر تک یہ رہتا ہے، تو یہ 3 دن کے اندر ہے قربانی۔ تو کسی بھی جگہ پہ جب طلوع آفتاب ہو گیا
تو اب اس کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو گیا ہے. اب وہ شخص اگر بہتر ہوتا تو یہی ہے کہ سنت ہے، مستحب ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد وہ قربانی کی جائے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. ہاں لیکن اگر اس شخص نے قربانی کی اپنا عید کی نماز نہیں بھی ادا کی تو پھر بھی اس کی طرف سے قربانی تو ہو جائے گی، اس میں قربانی میں کوئی حرج نہیں ہوگا. تو اگر ایسے جیسے باہر کے ممالک کے اندر آپ لوگ ہیں تو اعتبار اس جگہ کا ہوگا کہ جہاں آپ کی قربانی دی جا رہی ہے، جہاں آپ نے اپنے اس کو وکیل بنایا ہوا ہے اس جگہ کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب ابھی ایک سوال میرے ذہن میں بھی تھا کہ اگر جو ہے ہم قربانی میں 7 حصے ہیں جی تو ان 7 جو حصے مثلا 7 لوگ اس میں حصہ ڈال چکے ہیں قربانی میں، تو وہ ہر بندے کو ان کا حصے کا گوشت دے دیا جائے گا. آپ کی اب آواز کم آ رہی ہے. میں نے کہا جی کہ جو 7 حصے ہوتے ہیں قربانی کے، جی 7 لوگ حصہ ڈالتے ہیں گائے بیل میں، تو جی جی اس میں کیا ہے کہ 7 لوگوں کو اس کا گوشت جو ہے تقسیم کر دیا جائے گا برابر برابر. اب جی وہ جو گوشت تقسیم کریں گے اس کی کیا تقسیم ہوگی؟ مثال کے طور پہ میرا ایک حصہ ہے، مجھے ایک حصے کا جی گوشت مل گیا، تو اب جی میں جو گوشت تقسیم کروں گا اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ جی دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جو مستحب ہے، جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں بھی لکھا ہے کہ گوشت کے چاہے وہ آپ بکرے کے اندر کر رہے ہیں یا آپ کا جانور کے اندر حصہ ہے تو آپ اس کے 3 حصے کر رہے ہیں، اور 3 حصوں کو میں سے ایک حصہ آپ خود رکھ لیں، ایک اپنے عزیز و اقربا میں، اور ایک جو ہے فقراء کے اندر تقسیم کر دیں. تو یہ 3 حصے اس کے کرنا جو ہے یہ مستحب ہے. اب اگر کوئی شخص وہ 3 حصے نہیں کرتا اور وہ سارا گوشت خود ہی رکھ لیتا ہے تو تب بھی اس کے لیے جائز ہے، اور اگر وہ سارے کا سارا فقراء میں تقسیم کر دیتا ہے تب بھی درست ہے، اور اگر وہ سارے کا سارا اپنے عزیز و اقربا کو دے دیتا ہے تب بھی درست ہے. لیکن بہتر جو طریقہ کار ہے وہ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ 3 حصے اس کے کیے جائیں، اور 3 حصوں میں سے ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقربا کے لیے، اور ایک جو ہے نا فقراء کے اندر تقسیم کر دیا جائے. علامہ صاحب آپ نے یہ فرما دیا کہ آپ اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو ہمارے تو گھر میں پہلے ہی جو فریج ہیں وہ فل ہو جاتے ہیں قربانی کے گوشت سے، تو اب تو آپ آپ نے کی آواز یہ بھی بہت کم آ رہی ہے، شاید کوئی. جی جی میں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے قربانی کے گوشت سے فریجیں بھر لی جاتی ہیں، تو اگر وہ جی جی تینوں حصے اپنے گھر میں رکھنے کی آپ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، تو اب تو اللہ ہی نہیں. حافظ ہے. ہاں نہیں، دیکھیں یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ تاکہ ہمیں شرعی مسئلہ جو ہے نا وہ معلوم ہونا چاہیے. بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ واجب سمجھ لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سنت مستحب ہوتی ہیں، ان کو واجب سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہوتا نا. اب وہ واجب یہ لوگ کہتے ہیں بس 3 حصے کرنا ضروری ہے، اب کسی نے نہیں کیے تو اب دوسرے اس کو کہیں بھائی تیری قربانی نہیں ہوئی. اب یہ بھی تو غلط ہے بھائی، اس کی قربانی میں کوئی عرض نہیں ہے، شرع نے اجازت دی ہے کہ وہ سارے کا سارا خود رکھ سکتا ہے. تو یہ تو میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ کوئی ذہن میں یہ نہ ہو کہ کسی نے اگر سارا رکھا ہو تو وہ یہ نہ سوچے یار میں نے تو اس طرح کیا تھا، یا میں نے 2 حصے کیے تھے تو میری تو پھر قربانی اس کا مطلب ہوئی نہیں. اب جیسے ابھی جی آپ یہاں کے ادھر ہیں، اگر آپ یہاں پہ قربانی کرتے ہیں مثلا، اور آپ کے پاس آس پاس مسلمان بہت کم ہیں یا نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے سارا گوشت آپ خود ہی رکھیں گے. اب مسلمان تو ہو سکتا ہے تھوڑے سے ہوں، اب آپ اس میں تھوڑا سا تقسیم کر دیں گے لیکن زیادہ گوشت آپ خود ہی رکھیں گے. تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، اور کسی ایسے مقام کے اوپر ہے کہ پورا جانور آپ نے ذبح کیا، تو اب اگر یہ واجب ہوتا تو آپ کیسے تقسیم کرتے؟ تو آپ نے سارے کا سارا ہی بھی رکھ لیا تب بھی جائے. ٹھیک ہے. یا جہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ سارا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں، تو ساتھ ہی علامہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ سارے کا سارا غربا میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یہ بھی جی اچھا جی ہوگا، اور سارے کا سارا گوشت اپنے عزیز و قارب میں بھی تقسیم کر دیں تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہوگا، تو اس کو بھی مد نظر رکھیے گا. تو علامہ جی صاحب ابھی ایک سوال آیا ہے کہ اگر جو 7 بندے کسی گائے یا بیل وغیرہ میں جو 7 حصے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تو اس کا کیا شرعی طریقہ ہوگا؟ 7 یعنی حصوں میں کسی کیا جانور ہوگا؟ جو 7 حصے ہیں، مثلا گائے بیل اونٹ وغیرہ میں 7 حصے ہوتے ہیں، جی تو جی اگر ان میں 7 حصے پورے نہیں ہوتے، 5 یا 6 لوگ ہوتے ہیں یا جی 3 لوگ ہو جاتے ہیں، تو ان کا شرعی حکم کیا ہے، شرعی جی طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں شرعی مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی شخص کا نا وہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. مطلب اگر 7 حصے کیے ہیں نا
تو ساتویں جو ہر ایک کا حصہ وہ یعنی کسی سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کا کم ہوا تو پھر سب کی قربانی نہیں ہوگی. اب دیکھیں اگر مثلاً 6 حصے بالفرض ہو گئے، اب ساتواں بندہ نہیں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں سب ہی ملا کر تو ایک حصہ الگ سے مطلب کسی کے نام لگا دیا جائے، لیکن وہ کسی فرد خاص کے لگانا ضروری ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا یا عقیقے کا اس میں ڈال سکتے ہیں. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس کے اندر عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں، تو بالکل آپ ڈال سکتے ہیں، تو وہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال 7 حصے کرنا جو ہے وہ ضروری ہوں گے. اور ابھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثلاً آپ 5 لوگ ہیں تو وہ جانور جو ہے نا وہ مل کے خرید لیتے ہیں، تو تبھی مطلب اس کے اندر وہ قربانی ان کی جائز ہو جائے گی. ایسا تو نہیں کہ قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن اس کے اندر وہ 7 حصے بنا لیں گے. ٹھیک. یعنی 7 حصے پورے کرنا ضروری ہے. اگر 7 حصے پورے نہیں ہوتے تو سارے لوگ مل کے بھی کسی ایک کا حصہ، جیسے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہاں، قربانی کر دی یہ جائے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر 7 بندے شریک ہوں. 7 حصوں کا ہونا ضروری ہے، 7 کی شراکت ضروری نہیں ہے. چاہے تو ایک بندہ بھی 7 حصے ڈال سکتا ہے، چاہے تو 2 بندے بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ صاحب، اگر کوئی اپنا عزیز اس دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو کیا اس کے جی نام کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل دی جا سکتی ہے. جیسے یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جو ہے وہ مینڈے منگوائے اور پھر اس کو ان کو ذبح فرما کر فرمایا ہاذ علی و ہاذ علی امتی، فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور یہ میری امت کی طرف سے ہے. تو اب اس امت کے اندر وہ ساری آپ کی امت، چاہے وہ مرحومہ ہے اس وقت فوت ہو چکے تھے یا آنے والے تھے، سب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی فرمائی. اور خود جو ہے پہلی روایت کے راوی حضرت علی بھی ہیں، تو انہوں نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کیا، اور یہ پھر ہمارے بزرگان دین سے چلتا آ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے اصال ثواب کے لیے ہم ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی، تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے، ان کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے. جی ماشاء اللہ. ہم نے سوال کیا تھا کہ کیا ہمارے جو فوت شدگان ہیں، لواحقین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، عزیز و کرب چلے گئے ہیں، کیا ان کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو علامہ صاحب جی نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی دوسرے کے لیے قربانی کرنا. تو نبی کریم جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی قربانی فرمائی. تو علامہ صاحب، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہمارے آخری پروگرام میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی قربانی کی جاتی ہے تو جس کے لیے قربانی کی جا رہی ہو اس کو پتا ہونا ضروری ہے، اس کو بتانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں اپنے کسی بھائی کے نام کی قربانی کر رہا ہوں تو میرے جی بھائی کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس کے نام کی قربانی کر رہا ہوں. تو اگر بالکل. ہم کسی ایسے بندے کے نام کی قربانی کر رہے ہیں کہ جو اس دنیا میں نہیں ہے، تو پھر اس جی کا کیا شریعت طریقہ ہوگا؟ جی اس کو ہم کیسے بتا سکیں گے، یا اس کا شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ جی جی دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ وہ جو اجازت کا ہونا ہے وہ اس شخص کا ہونا ہے جو زندہ ہے. یہ زندہ کے اندر شرط ہے. جو شخص فوت ہو چکا ہے اس کی تو اب اجازت ضروری بھی نہیں رہی نا. یہ تو دیگر معاملات میں بھی، احکام شریعہ کے اندر بھی، کیونکہ اب وہ شرع کا مکلف نہیں رہا نا. جو شخص زندہ ہے تو وہ شرع کا مکلف ہے، وہ اجازت یا منع کر سکتا ہے، اجازت دے سکتا ہے اور اجازت نہیں بھی دے سکتا، اس کے پاس اختیار ہے. لیکن جو شخص دنیا سے جا چکا ہے اب اس کا اختیار نہیں رہا اس طرح، اس وجہ سے اس سے اجازت کا لینا ضروری نہیں ہے. وہ تو اب نیکیوں کا اور اس کو اصال ثواب کی اس کو حاجت ہے، تو یہ اس کی حاجت ہی سمجھی جائے گی اور اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے گی، اور یہ اس کی طرف سے اجازت ہی ہوگی. اور اس کا چونکہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، لہذا اس کی طرف سے اجازت کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا کسی کے نام کی ہم قربانی کرنا چاہیں تو کیا جی اس کو بھی بتانا ضروری ہے؟ نہیں، نابالغ کی اجازت کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ جو نابالغ ہوتے ہیں وہ عموماً اپنے والد دادا کی پرورش میں ہوتے ہیں. تو اگر انہوں نے ان کی طرف سے قربانی کر دی تو وہ ہو جائے گی، کیونکہ ان پہ قربانی واجب نہیں تھی.
تو یہ اجازت اس شخص کے سے لینا ضروری ہوتی ہے کہ جس پہ قربانی واجب ہوتی ہے. تو جب نابالغ کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں تو اب اس کی ان کی طرف سے اجازت بھی لینا ضروری نہیں ہے. تو جو جس کی پرورش میں ہے بس ان کی اجازت کا ہونا ہی ضروری کافی ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی نابالغ بچے کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے. جی یہ ہے کہ ہم قربانی ان کے نام کی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے. علامہ صاحب، ایک یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ قربانی کے جانور کو قربانی کے سے پہلے جو ہے اس کے اوپر اس کا بندے کا جس کے نام کی قربانی ہے اس کا ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، اور وہ چیزیں. تو کیا یہ اس کی شرعی حیثیت ہے یا نہیں؟ یہ کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے تو کس حد تک کرنا چاہیے؟ میرے سوال سمجھ آ جی گئی آپ کو؟ کہ کچھ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور مثال کے طور پہ کسی ہماری ماں یا بہن کے نام کے نا، تو ان کو بکرے کو اندر لے جایا جاتا ہے، وہ اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے. اور بعض جگہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ چھری جس سے ذبح کیا جانا ہوتا ہے وہ اندر بھیجتے ہیں، اس کے اوپر وہ بندہ ہاتھ جی لگاتا ہے اور پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے. تو صحیح. اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں اس میں ضروری نہیں ہے یہ بات کہ قربانی کے جانور کو دیکھا جائے یا وہ چھری کو دیکھا جائے، اس پہ ہاتھ پھیرا جائے. لیکن اچھا عمل ہے کہ جیسے بکری ہے اس کے فضائل بھی موجود ہیں، اور قربانی کے جانور کے فضائل اپنی جگہ پہ ہیں. اس کو دیکھنا، اس کو پیار کرنا ثواب کا باعث ہے. اس کو پیار کرنا چاہیے، اس کو خوبصورت بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا ہے نا ہم نے. تو اب اس کو خوبصورت بنانا، اس کو نہلانا، اس کے چارے کا خیال رکھنا، اس سے محبت کرنا، تو یہ اس سے جو محبت ہے یہ گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں جو چیز دی جا رہی ہے یہ اس سے محبت گویا ہمیں اللہ سے ملائے گی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا. اور نبی اس میں حدیث میں اور بزرگان دین کے اقوال میں اس چیز کی ترغیب بھی ہے کہ قربانی کے جانور کا خیال رکھا جائے، ذبح کرتے ہوئے بھی احتیاط کی جائے، چلاتے ہوئے بھی احتیاط کی جائے کہیں گر نہ جائے. اور اس کو چھری دکھانے سے بھی حتیٰ کہ علماء نے منع کیا کہ اس کو ذبح سے پہلے چھری نہ دکھائی جائے، تو یعنی اس کو تکلیف نہ دی جائے یہاں تک. تو یہ عمل کیے جا سکتے ہیں. ہاتھ پھیرنا جیسے قربانی کے جو جس کی طرف سے ہو رہی ہے اس کی طرف سے ہاتھ پھیرنا یہ بھی کار ثواب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. جہاں پہ ممکن ہے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیا جائے، اس میں حرج نہیں ہے. بس یہ ہے کہ بے پردگی نہ ہو. جیسا اب اگر قربانی کا اجتماع ہے، لوگ قربانی کرنے لگے ہیں، اب اگر اس میں جو جس عورت کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اگر وہ لوگ کہیں بھائی اس کا آنا ضروری ہے تو اب بے پردگی ہوگی. تو اب ایک وہ مستحب کام کے لیے ہم ایک حرام کام کا دروازہ کھول دیں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، تو جب اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو اللہ گناہ معاف فرما دے گا، قبول فرما لے گا. یعنی اس طرح کی روایتیں ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہاں پر بھی تو حضرت فاطمہ کو یہ حکم دیا گیا. تو دیکھیں ان زمانے کے اندر اور اب کے زمانے کے اندر بھی اور عورت بھی تو ذبح کر سکتی ہے نا. وہ اس زمانے میں عورتیں بھی ذبح کیا کرتی تھی، اور بہتر بھی یہی ہوتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو قربانی دے رہا ہے کہ وہ اپنا جانور خود ذبح کرے، یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے. لیکن جیسے وہ نہیں جانتا فی زمانہ، جیسے لوگوں کو یہ مسائل نہیں آتے ذبح کرنے کے، اور پھر لوگوں کا وہ دل اور عورتوں کا بھی دل اس سے ایسے کمزور ہوتا ہے کہ وہ کیسے ذبح کریں. اس وقت یہ عورتیں تو جنگوں میں بھی شریک ہوتی تھیں اور لڑائی بھی کرتی تھیں، پھر اس کے بعد جانور بھی ذبح کرتی تھی، گھوڑا بھی چلاتی تھی، تیر اندازی بھی کرتی تھی. تو اب اس طرح ہماری عورتیں یہ کام نہیں کرتی. تو اب ہاں اگر گھر کے اندر سارے محرم لوگ ہیں، مثلا بھائی ہیں، شوہر ہے، تو عورت آ سکتی ہے اور دیکھے، کھڑی ہو. افضل ہے کہ وہ سامنے کھڑی ہو، اور ذبح کرنے والا اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کے محرم ہے تو کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن اگر دیگر بھی محلے کے لوگ ہیں تو اب وہ عورت اس کے سامنے ان کے سامنے جو ہے وہ بے پردہ نہیں آئے گی، نہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی، ہم نے یہ سوال کیا تھا علامہ صاحب سے کہ کیا جو ہے جس بندے کے نام کی قربانی کی جا رہی ہو، اگر کی ماں بہن کے نام کی قربانی ہے تو کیا ان کا اس بکرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے؟ ان کو چھری کے اوپر ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ پھر اس کا اجازت دینا ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ بکرے کو پیار کرنا یہ اچھی چیز ہے، قربانی کے جانور کی خدمت
کی جائے, اس کو پیار کیا جائے, یہ اچھی چیزیں ہیں. البتہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی حرام اور ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے وہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اپنی نام تھا جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پاس کھڑے ہو کے تو قربانی کروائی گئی. تو اس وقت بھی تو یہ تھا. تو اس وقت علامہ صاحب نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر محرم ہی کوئی قربانی کر رہا ہو. اس وقت عورتیں بھی قربانی کرتی تھیں, آج بھی کر سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں, بلکہ بہتر یہ ہے کہ قربانی اپنا جانور خود قربان کیا جائے. اگر ان کو قربانی کے مسئلے مسائل پتہ ہیں تو وہ اس کی خود ذبح کیا کریں. تو اس لیے اس وقت ضروری نہیں تھا. یہ آپ جو لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ جائز ہے, یہ ہونا چاہیے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کوئی غیر محرم قربانی کر رہا ہوگا. یقیناً کوئی محرم قربانی کر رہا ہوگا یا کوئی عورت جو ہے وہ قربانی کر رہی ہوگی. کہ حضرت بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پر کھڑی تھی. تو علامہ صاحب ہمارے جو حافظ شاکر صاحب ہیں وہ شاید فرما رہے ہیں کہ محمد فروق نظامی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ روزانہ UK ٹائم کے مطابق 3 بجے اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق 7 بجے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. تو اگر کوئی اس پروگرام کے علاوہ بھی کوئی کسی ٹائم سوال پوچھنا چاہے تو وہ ہمیں ہمارے پیج پر یا جو ہے علامہ حافظ ذوالفقار علی شاکر صاحب کے پیج پر جو ہے وہ سوالات کر سکتے ہیں, تاکہ ان کو ان کے سوالات کے جواب مل جائیں. کیونکہ ہمارا یہ پروگرام ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے اور حافظ علامہ شاکر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہر روز سوالات کا یہ سلسلہ کرتے ہیں. تو اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے اس ٹائم کے آگے پیچھے تو بھی وہ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتا ہے, اور انشاءاللہ اس کو جواب جو ہے اس کا مل جائے گا. تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو, بلکہ کوئی بھی دینی پروگرام ہو, کسی کا بھی پروگرام ہو, تو اس کو ثواب کی نیت سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں, تاکہ جتنے لوگ اس سے دیکھیں گے, اس سے مستفید ہوں گے, اس کا ثواب آپ کے نامہ مال میں بھی لکھا جاتا رہے گا. میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا کہ آپ کے بھی نامہ مال میں ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے. تو علامہ صاحب ابھی یہ ہے کہ اب عید کے دن آ رہے ہیں, ابھی کچھ ہی دن بعد عید ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ جو آتا ہے کہ ہم جو ہے تکبیریں پڑھیں گے عید کی نماز سے پہلے, یا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں, آپ پلیز اس کی وضاحت فرما دیجیے کہ وہ کس دن سے لے کر کس دن تک, کس نماز تک پڑھی جانی ہے, ان کی وضاحت فرما دیجیے گا. جو ہے ہم تکبیریں پڑھتے ہیں وہ کس دن کس نماز سے شروع کریں گے اور کس دن کس نماز پہ وہ ختم کی جائیں گے. جی دیکھیں, تکبیریں جو ہوتی ہیں ان کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ ان کو تکبیرات تشریق کیوں کہتے ہیں. تشریق کا مطلب ہوتا ہے سورج کی تپش کو کہتے ہیں. اور اہل عرب لوگ جو تھے وہ قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا اس کو جو ہے نا ان 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ کر لیتے تھے نا, سکھا لیتے تھے, اور دھوپ کے اندر اس کو سکھایا کرتے تھے. ان کو اس لیے تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے, تو ان کا یہ نام رکھا گیا. باقی تکبیرات تشریق کی جو ابتدا ہے یہ 9 ذی الحجہ کی صبح کو ہوگی, یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے یہ تکبیرات شروع ہوں گی, اور 13 ذی الحجہ کی جو ہے وہ عصر تک یہ تکبیرات جاری رہیں گی. اور یہ ہر فرض نماز کے بعد جب جماعت ہو تو جماعت کے بعد ان کا جو ہے وہ 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے, اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. ہماری مساجد کے اندر جیسے پاکستان میں ہے, پاک و ہند کے اندر اور یہاں کے ممالک کے اندر بھی یہ الحمدللہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے کہ لوگ جیسے ہی سلام پھرتا ہے تو بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں, جو کہ تکبیرات تشریق یہ ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے, اور حاجی بھی پڑھتے ہیں یہ, جس طرح حاجی لبیک کی صدائیں دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں. اور یہ ہر ایک کے لیے جو ہے جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھے گا 1 مرتبہ پڑھنا بلند آواز سے واجب ہے. اور ان دنوں کے اندر ویسے بھی اس کو اپنا ورد بنانا, آتے جاتے پڑھتے رہنا یہ افضل ہے. اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب یہ چیز واجب نہیں رہے گی,
یا آپ جیسے سلام اپنے جماعت کے ساتھ سلام پھیرا اور تکبیرات نہیں پڑھی، آپ مسجد سے باہر چلے گئے، تو اب بھی یہ ساقط ہو جائیں گی۔ تو ہاں یہ ہے کہ ویسے آپ پڑھ لیں، لیکن جو وہ واجب تھا اب وہ واجب آپ نے ادا نہ کیا، اب اس کا وقت یعنی گزر چکا۔ اس کا وقت یہی ہے کہ جیسے سلام پھیرے تو فوراً ہی تکبیرات پڑھی جائیں۔ جی ماشاء اللہ 9 ذی الحج سے شروع ہو کے 13 ذی الحج تک جو ہے، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک یہ جی بالکل تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ اور یہ جو واجب ہیں کہ فرض نماز کے بعد جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہو تو اس کے بعد کم از کم ایک بار پڑھنا یہ جی واجب ہے۔ ہاں اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھے تو وہ جی واجب جی اس پر نہیں رہیں گی۔ حتیٰ کہ مسجد میں بھی جا کے اکیلے میں نماز پڑھ لی جماعت کے بعد تو اس پر بھی وہ واجب نہیں رہیں گی، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ شرط جی اس لیے ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو فرض نماز کی سلام پھیرنے کے فوراً بعد جو ہے کم از کم یہ ایک بار یہ تکبیرات پڑھے۔ ایسے ہی علامہ جی صاحب؟ بالکل ایسے ہی۔ اچھا اب علامہ صاحب یہ کہ جو نماز عید ہے اس میں کتنی تکبیرات ہیں عید الاضحیٰ میں، جی اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پلیز یہ ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ جی دیکھیں، عید کی نماز کے اندر 6 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ بعض لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ 8 تکبیریں ہیں، تو بعض لوگ جو ہے نا وہ 12 تکبیروں کا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ بعض جو ہے نا وہ غیر مقلدین لوگ جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں، تو ان کے ہاں تو ان کے مسائل بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم مقلد ہیں، امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، تو ہماری جو فقہ ہے بس الحمدللہ سب سے مضبوط ہے، اور ہم اس فقہ پہ چلتے ہیں۔ تو ان کے ہاں تو جیسے نماز جنازہ ہے تو اس کی بھی کبھی تکبیریں کم ہو جاتی ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی سننے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی عید 4 دن ہے، ہم 3 دن کرتے ہیں، وہ 4 دن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر ادھر توجہ وسوسوں میں نہیں دینی چاہیے۔ جو ہمارے بزرگان دین سے چلتا آ رہا ہے اور جو ہماری فقہ میں موجود ہے اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس کی 6 ہی تکبیریں ہیں، اور نیت میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ یا عید الفطر اور مع زائد 6 تکبیروں کے، یا 7 واجب 6 تکبیروں کے، یوں کر کے ہم نیت کرتے ہیں۔ اور اس کے کہنے کا انداز یہ ہوگا کہ جب آپ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے تو امام صاحب ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے اس انداز میں کہ کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں ہے۔ یہ ایک تکبیر ہوگی، پھر دوسری مرتبہ بھی کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری مرتبہ پھر جو ہے نا اللہ اکبر کہتے ہوئے تو پھر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، کیونکہ آپ 3 تکبیریں مکمل ہوں گی، اب ہاتھوں کو باندھ لیا۔ آپ جو امام صاحب ہوں گے وہ بلند آواز سے قرات کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو اب آپ نے ابتدا میں 3 تکبیریں نہیں کہنی، بلکہ آپ پہلے امام صاحب قرات کریں گے، سورۃ فاتحہ کی سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد امام صاحب جب سورت ملا چکیں گے تو اب وہ چوتھی تکبیر کہیں گے۔ 3 تکبیریں پہلے رکعت میں ہو چکی، وہاں پر تکبیریں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے پہلے ہیں، یہاں پر تکبیریں سورۃ فاتحہ کے آخر میں ہیں۔ تو یہاں بھی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھوں کو لے جائیں گے، تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے بھی کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر کہنی ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں تکبیر کہی جائے گی، پھر 6ٹھی تکبیر کہی جائے گی، یعنی ٹوٹلی اعتبار سے۔ اور اگر اس رکعت کی دیکھیں تو یعنی اس رکعت کی پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، تو یہ آپ کی 6 تکبیریں ہو جائیں گی۔ اب امام صاحب جو اللہ اکبر کہیں گے اس میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، کیونکہ آپ کی 6 تکبیریں مکمل ہو گئی ہیں۔ تو اب یہ رکوع کے لیے جو ہے نا امام صاحب تکبیر کہیں گے، تو آپ نے چوتھی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کریں تو آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور اس طرح یہ آپ کی 6 تکبیریں پوری ہو جائیں گی، اور 2 رکعت نماز بھی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ لیٹ ہو گیا، جیسے اس کو عید کی جو ہے وہ 1 رکعت اس نے پڑھ لی امام کے ساتھ، تو اب جس طرح
اس کی رکعت پہلی رہ گئی ہے اور پہلی رکعت میں جس طرح تکبیریں کہنی تھی وہ اپنی نماز جب کھڑا ہوگا تو اسی انداز میں ہی تکبیریں کہہ لے گا. مثلا ایک رکعت رہی تھی تو دوسری رکعت میں تو امام صاحب کے ساتھ اس نے تکبیریں کہہ لی. اب جب دوسری رکعت سے کھڑا ہوگا تو پھر سبحانک اللہ سے شروع کرے گا اور سبحانک اللہ کے بعد پھر اسی انداز میں 3 تکبیریں کہے گا اور پھر اس کے بعد خود ہی سورت فاتحہ سورت ملائے گا اور پھر رکوع میں جا کر اس طرح نماز پوری مکمل کر لے گا. اگر کوئی شخص رکوع میں ملا ہے تو چونکہ جو شخص رکوع میں ملتا ہے تو اس کو بھی تو رکعتیں مل جاتی ہیں نا، اس کو بھی وہ رکعت مل جاتی ہے. اس شخص کے لیے یہی حکم ہے کہ جیسے ہی رکوع میں اللہ اکبر کرے اور رکوع میں جائے تو وہ رکوع کے اندر ہی بغیر ہاتھ اٹھائے 3 تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لے تو وہ اس کی 3 تکبیریں شمار کر لی جائیں گی اور اس کی وہ رکعت بھی شمار ہو جائے گی. اب اس کو کھڑے ہونے کی حاجت نہیں ہے تو اب وہ اپنی نماز کو اسی طرح کنٹینیو رکھے گا، دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ عید کا جیسے خطبہ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد لوگ آپس میں عید ملتے ہیں. تو یہ ایک مختصر طریقہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا جو کہ مطلب پیچیدگی نہیں ہے اس میں، کوئی واضح طور پہ بیان کیا ہے. پھر بھی اگر کسی کو اس میں کوئی مسئلہ ہے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی الحمدللہ کہ علامہ صاحب نے جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ عید کا جو طریقہ ہے، کیونکہ یہ نماز ہم سال میں 1 یا 2 بار پڑھتے ہیں تو اس لیے پھر لوگوں کو یاد نہیں رہتا، تو اس لیے میں نے علامہ صاحب سے پوچھ لیا کہ دوبارہ آپ وضاحت فرما دیجیے گا. انہوں نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں بیان فرما دیا ہے کہ کس طرح یہ نماز عید پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع ملتا رہے گا تو ہم مختلف پروگرامز میں جو ہے آگے کوشش کریں گے کہ حافظ علامہ شاکر صاحب سے بھی کہ وہ بھی اپنے پروگراموں میں، تو وہ تو ہر روز پروگرام کرتے ہیں تو ہر روز جو ہے وہ اپنے پروگراموں میں تھوڑا سا جو ہے نا اس بارے میں بھی روشنی ڈالتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک. اور علامہ صاحب فرما رہے ہیں، علامہ شاکر صاحب کے جو ہے وہ ان کی صحت طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کے لیے دعا فرما دیے گا، تو ان کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تبارک. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ہمارے جو ہے بزرگ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کو ہمیشہ جو ہے دین کی خدمت کرتے ہیں اور مزید دین کی خدمت کرنے والا بنائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو صحت کاملہ و عاجلان سے فرمائے. اچھا علامہ صاحب، اب ایک سوال جو یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے، مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے قربانی کرنی تو جی میرے اوپر بھی وہی شرائط لاگو ہوں گی جو بندہ حج پہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو بندہ حج پہ ہوتا ہے اور احرام باندھتے ہوئے جو احرام باندھ کے جس پہ جو پابندیاں احرام باندھنے میں ہوتی ہیں وہی پابندیاں اس پر بھی ہیں. مثال کے طور پہ احرام بندہ ہو تو ہم کوئی جوں کو کسی جانور کو نہیں مار سکتے، ہم اپنا جی ناخن نہیں کاٹ سکتے، ہم اپنا بال نہیں جان بوجھ کے توڑ سکتے، ہم خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے. یہ بے شمار پابندیاں احرام میں ہیں. تو کیا یہی جی پابندیاں جو ہیں یہ جو ہے قربانی کرنے والے پہ بھی ہیں؟ نہیں، یہ مستحب امر ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میراث کے اندر اور دیگر بزرگان دین نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے تو وہ شخص جو ہے حاجیوں سے مشابت کرتے ہوئے یکم ذی الحجہ سے پہلے ہی اپنے جو بال ہیں یا ناخن ہیں یا موئے زیر ناف ہیں یا بغل کے بال ہیں اور سر کے بال ہیں، یہ مونچھیں وغیرہ جیسے کتروانی ہیں تو یہ اس سے کا پہلے ہی کتروال ہے. یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر جب تک وہ عید کی نماز ایسے ادا نہیں کر لیتا، جب حاجی قربانیاں کر لیتے ہیں تو اب یہ بھی جیسے اپنی قربانی کر لے گا تو اب اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد اب یہ جو ہے وہ کاٹ سکتا ہے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور اس کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن یہ حکم استحبابی ہے، یعنی اچھا ہے. اگر کوئی شخص اس پہ عمل نہیں کرتا تو اب اس میں قربانی کے اندر کوئی حرج نہیں آئے گا. یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کہ بھائی وہ بال نہ کٹوائے. اب اگر کسی شخص کو 40 دن ہو چکے ہیں اور اس نے موئے زیر ناف کاٹے ہی نہیں ہے تو اب اگر وہ شخص کا یہ دن آ جاتے ہیں تو وہ کاٹ لے، کیونکہ 40 دن سے زائد اوپر کرنا یہ تو گناہ ہے. تو یہ امر جو ہے مستحب تھا، تو ایک مستحب عمل پر بات پر عمل کرنے کے لیے وہ گناہ میں شامل نہیں ہوگا بلکہ وہ شخص اپنے موئے زیر ناف کاٹ لے گا. اسی طرح ناخن اگر اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس سے کراہت آتی ہے تو وہ کاٹ لے گا ان کو.
تو اگر وہ نارمل ہے تو پھر وہ ان کو بھی رہنے دے، اور اگر معذر ناف کے بھی ابھی ایام ہیں تو وہ ان کو بھی رہنے دے، تو انشاءاللہ اس کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ اپنا علامہ سرفراز مدنی صاحب آپ سے جو ہے وہ حافظ علامہ شاکر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا کیمرہ جو ٹھیک کریں گے تو ہم آپ کی زیارت اچھے انداز میں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کا کیمرہ تھوڑا سائڈ پہ ہے، زیارت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے آپ کی۔ جی جزاکم اللہ خیرہ۔ تو ابھی یہ ہمارے حافظ علامہ شاکر صاحب نے جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ کیا 7، 8 اور 9 ذی الحج کو روزہ رکھنے سے قربانی کا ثواب ملتا ہے؟ اگر ہے تو کس حدیث سے ثابت؟ کسی حدیث سے ثابت ہے یہ چیز کہ 7، 8 اور 9 ذی الحج کو اگر روزہ رکھیں تو قربانی کا ثواب ملتا ہے؟ 7، 8 اور 9 ذی الحج، دیکھیں اس میں حج کا ثواب تو میں نے نہیں پڑھا کہ کہیں حج کا ثواب ملتا ہو۔ حج کا نہیں، قربانی کا ثواب لکھا ہوا ہے، قربانی کا اچھا، ثواب۔ قربانی کا ثواب، جی جی ہاں ہاں، یہ بھی میں نے نہیں پڑھا، میری نظر سے نہیں گزرا، ہو بھی سکتا ہے، میں اس کو چیک کر لوں گا اور نیکسٹ میں بیان کر دوں گا۔ بہرحال یہ افضل ہے کہ ان ایام میں روزے رکھے جائیں، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ ہوتا ہے، تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اور خاص کر ان کی پہلی تاریخوں کے اندر روزوں کے فضائل موجود ہیں، نفلی روزوں کے، تو یہ روزے رکھنے چاہیے، لیکن یہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ اگر کہیں مجھے ملا تو انشاءاللہ میں ضرور اس کو آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے سوال کیا تھا کہ کیا 7، 8 اور 9 ذی الحج کو روزہ رکھنے سے قربانی کا ثواب ملتا ہے؟ اگر یہ کسی کوئی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے تو علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نظر سے کوئی ایسی حدیث پاک یا کوئی ایسی بات نہیں گزری کہ جو ان ایام میں روزہ رکھنے سے جو ہے وہ قربانی کا ثواب ملتا ہو۔ البتہ ہو بھی سکتا ہے، تو اگر وہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو دیکھنے کی تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، اگر مل گیا یا کوئی چیز ملی تو میں اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو علامہ صاحب یہ ہے کہ جو 3 دن میں تو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ 7، 8، 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں، تو روزہ تو نفلی روزہ تو کہتے ہیں کہ وہ پورا سال بھی رکھیں تو وہ بھی ثواب کا کام ہے نا۔ ثواب روزہ رکھنے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے نا، کیا خیال ہے؟ جی جی بالکل دونوں نہیں کا ہے، اچھی چیز ہے۔ اور خاص کر جو ہے نا یہ جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، جو اپنا 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، اس کے فضائل ہیں، اس دن کے روزے رکھنے کے فضائل ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کا ہم روزہ رکھیں۔ وہ اپنا حج کا بھی دن ہوتا ہے، اور اس دن جو ہے نا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، کیونکہ اس دن اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس دن ہم روزہ رکھیں۔ اور 10 کو تو چونکہ عید ہوتی ہے، اس کو تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اور لیکن 9 کا روزہ رکھنا، اور 9 کے ساتھ 8 کا جیسے ملا لیا تو 2 روزے جو ہے نا وہ گٹھے اس طرح ملا لیے، تو یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ ہم ان کے روزے رکھیں۔ اور باقی سال میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پیر شریف کا روزہ رکھیں، جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ آپ جو ہے وہ پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ سے جب سبب پوچھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، کیونکہ اس دن مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، میں دنیا میں آیا، تو آپ اپنی پیدائش کی خوشی یعنی اپنا میلاد آپ جو ہے وہ روزہ رکھ کے مناتے تھے، تو یہ ایک نیکی کا عمل ہے، تو ہم بھی اسی طرح نعتیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، نیکی کے عمل کر کے، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، تو یہ سنت انبیاء ہے، اور بلکہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے۔ ماشاء اللہ، بڑے پیارے انداز میں علامہ صاحب نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ میلاد منانا کوئی بدعت، کوئی شرک یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کہ جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر پیر کو ہر سوموار کے دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا ہے، تو پھر ہم بھی جو ہے وہ میلاد مناتے ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں کہ ہم بھی ہر پیر کو روزہ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سالانہ جو محفل ہوتی ہے ربیع النور شریف میں، وہ بھی میلاد منائیں، اس دن بھی روزہ رکھیں، میلاد منائیں، خوب خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کریں، تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود منع فرما دیتے،
بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ بعد میں ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی منع نہیں فرمایا، حتیٰ کہ اپنا میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا. تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد احسن طریقے سے منانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں البتہ غیر شرعی کام، حرام کام، ناجائز کام بالکل وہ نہیں کرنے چاہیے. گانا باجا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے میلاد کی صورت میں. البتہ نعت خوانی کرنا، قرآن خوانی کرنا، محفلیں سجانا، یہ شریعت کی اندر، شریعت کے دائرے میں رہ کے یہ کرنا جائز ہے. تو جی بالکل. اس میں جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب کا کام ہے، ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. تو الحمدللہ کہ آج جو ہمارا یہ پروگرام تھا یہ قربانی کے حوالے سے تھا. بے شمار سوالات بھی جو ذہن میں تھے، جو آئے، بے شمار لوگوں نے سوالات کیے تھے اس بارے میں کہ قربانی جو ہے اس کے کیا کیا مسئلے مسائل ہیں. تو علامہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا بیان فرما دیا. تو الحمدللہ ساتھ ساتھ علامہ صاحب نے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی وضاحت سے فرما دیا کہ عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کیسی پڑھنی چاہیے. تو علامہ صاحب ایک سوال یہاں پہ جو ہے وہ یہ کرتا ہوں، اگر ہمارا پروگرام کا ٹائم کو جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ گیا ہے، اختتام جی ہونے والا ہے، تو ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ کسی مسجد میں داخل ہوتا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی مسجد میں ایسے بھی چلا گیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کس مسلک یا کس جو ہے امام کو فالو کرنے والے نماز ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک مسجد ہے، اس میں 4-5 نمازیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ 7 بجے نماز ہے، 8 بجے نماز ہے، 9 بجے نماز ہے، 10 بجے نماز. تو وہ ہر کمیونٹی اپنے اپنے جو ہے وہ ٹائم پہ نماز ادا کرتی ہے. اب میں جو ہے وہ کسی ایسی کمیونٹی کی نماز میں شامل ہو جاتا ہوں کہ جو 7 8 یا 10 یا 12 تکبیریں پڑھتے ہوں، جتنی بھی پڑھتے ہیں واللہ عالم جو وہ پڑھتے ہیں. تو اگر میں ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ وہی تکبیریں پڑھوں گا، یا میرا کیا طریقہ ہوگا، میں کس طریقے سے نماز ادا کروں؟ دیکھیں یہ سوال تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. میں اس کو دیکھیں وضاحت کر دوں کہ دیکھیں سب سے دو باتیں اس میں اگر آپ سمجھ لیں تو امید ہے یہ مسئلہ آپ کا ہر جگہ پہ حل ہو سکتا ہے، چاہے وہ عید کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو. تو سب سے پہلی بات تو آتی ہے عقیدے کی، اور دوسری بات آتی ہے فقہ کی. تو دیکھیں ہم لوگ جو ہے اہل سنت ہیں، اور ہمارے عقائد اور ہمارے جو چاروں فقہ کے امام ہیں، امام اعظم حنیفہ، امام شافعی علیہ رحمہ، اور امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے عقائد ایک جیسے ہیں. یہ عقائد کے اندر جو ہے وہ سبھی متفق ہیں. تو جس شخص کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس شخص کے پیچھے چاہے وہ عید کی نماز ہو، چاہے جمعے کی نماز ہو، یا کوئی بھی نماز ہو، وہ ہماری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اول چیز ہی عقیدے کا درست ہونا ہے. تو یعنی چھوٹے لفظوں میں یوں سمجھ لے کہ وہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو جب وفا نہیں ہے تو پھر وہاں پہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی تعلق ہے ان کے ساتھ. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو کہ تم اپنا استاذ کس کو بنا رہے ہو، تم اپنا امام کس کو بنا رہے ہو. جب ہم لوگ جاتے ہیں کسی دکان میں کوئی چیز خریدنے تو ہم بڑی سرچ کرتے ہیں، بڑی چیز کو دیکھتے ہیں بڑا. اور جب یہ معاملہ نماز پڑھنے کا آتا ہے تو ہم لوگ جو ہے نا وسوسے ڈالتے ہیں، اور ہم یہ سننے میں آتا ہے کہ بھائی نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، بھائی امام کوئی بھی ہو. دیکھیں آپ نے امام بنانا ہے، جب ٹیچر کوئی بنانا ہوتا ہے تو بڑا آپ اسکول پھرتے ہیں، بڑی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ صحیح سیکھنا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہونے کی اور اقتدا کی بات آتی ہے، دیکھیں جب مقتدی کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیروی کرنے والا. تو آپ امام کو گویا کہ ایکسپٹ کر کے اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو اس کے عقیدے کا پتہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، یا انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اور اب وہ شخص جیسے جو نماز پڑھا رہا ہے وہ جو آپ کے عقیدے ہیں یا جو آپ جس سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو وہ مشرک کہتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسا شخص جو آپ کو کافر سمجھتا ہے تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بالکل بھی نہیں، نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے.
اچھا، یہ تو ایک تھی عقائد کے اوپر، اس کے اندر تو بہت زیادہ وضاحت ہے۔ دوسری بات جو عام طور پہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ فقہ، اب میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شافی مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے پیچھے حنفی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کہ دیکھیں امام شافی کے ہاں اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو کے اندر وضو کے جیسے 4 فرائض ہیں ہمارے نزدیک، تو ان کے ہاں یہ ہے کہ سر کے ایک بال کا مسح فرض ہے ان کے نزدیک، ایک بال کا بھی اگر مسح کر لیا نا تو اب وہ اس کا وضو ہو جائے گا، جبکہ ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے نا موزوں کے اوپر مسح کرتے ہیں، جرابوں کے اوپر مسح نہیں کرتے، وہ لوگ جرابوں کے اوپر بھی مسح کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تو ایسے شخص کا وضو ہی نہیں ہوا کہ جس شخص نے ایک جو ہے نا وہ بال کا مسح کیا، یا جس شخص نے جو ہے وہ جرابوں کے اوپر مسح کیا ہوا ہے، پھر اس کے اندر نماز کے پڑھنے کے اندر بھی ان کے ہاں اور شرائط ہیں، ہمارے ہاں اور شرائط ہیں۔ ان کے ہاں جو ہے نا وہ مقتدی جو ہے نا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ ہمارے نزدیک نہیں پڑھے گا۔ تو یوں مسائل کے اندر اختلاف کی وجہ سے، اور پھر طہارت کے مسائل جیسے میں نے آپ کو سامنے عرض کیا کہ وضو جو ضروری ہے، جب ہماری فقہ کے مطابق ہمارے امام کا وضو ہی نہیں ہے تو ہماری اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے علماء نے اسی سے منع کیا ہے۔ جہاں آپ کو اپنے حنفی امام ملتا ہے اور عقائد کے حوالے سے درست امام ملتا ہے وہاں پہ نماز پڑھیں گے، ادروائز آپ پہ نماز واجب ہی نہیں رہے گی۔ تو جب آپ واجب ہی نہیں ہے تو پھر آپ پڑھیں گے ہی نہیں۔ ٹھیک ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بات جو ہے وہ یہاں پہ یہ سوال ہوا کہ اگر فرض کر لیں کہ کوئی امام مالک تھوڑی کا سی آواز، جو ہے، امام مالک کا کوئی مقلد ہے، کو ماننے والا ہے، کوئی جی امام شافی کا ماننے والا ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماننے والا ہے، اللہ چاروں امام پر حق ہیں، ان کے جو ہے وہ اپنے اپنے عقائد ہیں، لیکن نماز جو ہے اس کے بارے میں جو شرائط ہیں وہ ہر امام نے کے مطابق اپنی اپنی ہیں۔ مثال جیسے جی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ ایک بال کا مسا ایک مسلک میں ہے کہ وہ کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اب یہ ہے کہ جی اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے جب نماز پڑھ رہے ہوں تو کسی ایسے ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو ہمارے امام کا ہی مقلد ہو، یعنی اس کی بھی نماز کی شرائط وہی ہوں جو ہماری ہیں۔ ایسا جی ہی ہے نا علامہ جی، صاحب، یہی بالکل شرط ایسے، فرمایا۔ بالکل یہ ایسے ہی۔ قطعا نہیں، یہ علامہ صاحب نے قطعا نہیں فرمایا کہ آپ حرام ہے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ لوگ اس بات کو جواز بناتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو مسئلہ یہ ہے، مسئلہ جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلک کو فالو کرتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، تو اگر آپ امام شافی کے کسی مقلد کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس کی نماز کی شرائط جو ہے وہ اپنے مسلک کے مطابق، اپنے امام کے مطابق ہیں۔ تو بالکل ہماری جو ہے وہ اپنے امام کے مطابق ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ ان میں اگر کوئی ایسا جو ہے تھوڑا بہت، جیسے وضاحت سے علامہ صاحب نے فرما دیا کہ ان کے مسلک کے مطابق جو ہے وہ ایک بال کا مسح ہو جانا بھی فرض پورا ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کے مطابق جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو ہمارے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مطابق جو ہے وہ وضو کے کتنے فرض ہیں، غسل کے کتنے فرض ہیں، ان کا کیا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی جو آگے چل کے وہ موضوعات آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں تفصیل سے بتا دیا جائے گا۔ بہرحال یہ بات یہی تھی کہ جو ہے اپنے امام کو فالو کرتے ہوئے اپنے امام کے فالور کے پیچھے ہی نماز ادا کریں تو یہی بہتر ہے، تو اس میں جی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ماشاءاللہ جی بڑے اچھے انداز میں علامہ صاحب جو ہے وہ وضاحت فرما رہے تھے۔ ہمارے علامہ حافظ ذوالفقار شاکر صاحب جو ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں کہ علامہ صاحب بڑے اچھے انداز میں جو انہوں نے وضاحت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کے لیے دعا فرما رہے ہیں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ صاحب کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی علم عمل عمر روزی برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ ذوالفقار شاکر صاحب کی جو صاحبزادی ہیں وہ تھوڑی سی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ خصوصی دعا فرما دیجیے گا۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں
جو ہے عبد القدوس نام ہے ان کا، ان کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ بھی بیمار ہیں، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے. 2 ہی بیٹیاں ان کی دونوں بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. تو اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے علامہ صاحب سے کہ وہ میں دعا میں جو ہے ہم سب کو بھی یاد رکھیں، اور جتنے ہمارے یوزر جو دیکھنے والے ویورز ہیں جنہوں نے جس طرح بھی اس پروگرام میں شرکت کی یا بعد میں کریں گے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرما دیجیے گا. بہت شکریہ جی علامہ صاحب، آپ دعا کی درخواست آپ کو. امین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب مصطفیٰ بطفال مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، اس پروگرام کے اندر ہم آئے، قرآن پاک کی تلاوت سنی سنائی اور شرعی مسائل کے اوپر قربانی کے حوالے سے گفتگو کی. ہمارا یہ علم دین سیکھنا سکھانا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمیں علم دین سے لگاؤ اور محبت نصیب فرما. خوب علم دین حاصل کر کے اسے آگے پھیلانے والا بنا. اور اے مالک و مولا، اس پروگرام اور اس علم دین پھیلانے کے اندر جو لوگ ذریعہ بنے، بالخصوص ہمارے چودھری رستم صاحب، ہمارے علامہ حافظ شاکر صاحب اور جابر علی صاحب، اور جتنے بھی ان کی ٹیم کے ان کے ممبران ہیں اور جتنے ناظرین اس میں شامل ہوئے مجھ سمیت، اے مالک و مولا ان سب کو اس کی برکتیں نصیب فرما. اس پر انہیں اجر عظیم اور فضل جزیل عطا فرما. اس کی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمیں خوب اس کو عام کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح معنوں کے اندر ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ قربانیاں کر رہے ہیں اور جتنے لوگ حج کر رہے ہیں، سب کی قربانیاں کرنا، سب کا حج کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. جو نماز عید ادا کریں گے جہاں پہ، ان کی نماز عید اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اور صحیح معنوں میں ہماری قربانیاں ہمیں شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے مرحوم جو دنیا سے جا چکے ہیں مالک مولا، ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. بالخصوص ہمارے چودھری رستم صاحب، ان کی شہزادی مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما. ان کو جو ہے ان کے لیے ذریعہ نجات بنا. قبر و حشر کے منازل آسان فرما. ہم سب کے جتنے چھوٹے بڑے عزیز و اقربا دنیا سے چل بسے سب کی بخشش فرما. ہمارے مریض جو ہیں، جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. بالخصوص ہمارے حافظ شاکر صاحب کی جو شہزادی ہیں، ان کو شفائے کلی عطا فرما. اپنی تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے ان کو نجات عطا فرما. اور ہم سب کو بیمار مدینہ بنا. ہمیں یاد مدینہ میں رونے والا بنا، آنسو بہانے والا بنا. اپنے پیاروں کی یاد میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرما. حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. ہمارے چودھری رستم صاحب کے جو دوست بیمار ہیں، ان کو بھی شفا نصیب فرما. ان کے بھی تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما. ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ، اور لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم، عمل، عمر، روزی میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے کہ آپ ہمارے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرتے ہیں، اور آپ کا آج بہت زیادہ مصروف دن تھا، اس کے باوجود آپ نے جو ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں، اور ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بھی بہت زیادہ مشکور ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. اور بڑے سارے سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے وہ دور ہوئے، ان کے جوابات ان کو ملے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے اتوار کو جو ہے وہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کو اجازت دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا. اور اگر کوئی ہماری بات دوران گفتگو اچھی نہ لگی تو اس کے لیے ہم بے حد معذرت خواہ ہیں. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.